اس کی خفیہ موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دل کو دہلا دینے والی کہانی۔ میری سہیلی زیب کی کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ میں انوکھی طرز کی شادی دیکھنے کے شوق میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ لمبی ڈرائیو کے بعد ہم دلہن کے گھر پہنچے، جہاں اس کی رشتہ دار خواتین نے ہمارا شاندار استقبال کیا۔ گھر کی دیواروں پر گینڈے کے پھولوں کے ہار سجے ہوئے تھے اور کھوپرے کو مختلف رنگوں میں رنگ کر اس قدر خوبصورت پھول اور پتیاں تراشی گئی تھیں کہ نظریں ہٹتی نہ تھیں۔ یہ ایک انڈونیشین لڑکی کی شادی تھی جو اب امریکہ میں مقیم بھی تھی۔ ابھی میں نے کھوپرے کے دودھ سے بنے شربت کے چند گھونٹ لیے ہی تھے، جس میں مونگ پھلی کے ٹکڑے بادام کی مانند شامل تھے، کہ دلہن کا بھائی گھبرایا ہوا آیا اور انڈونیشین زبان میں زیب سے کچھ کہا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی پاکستانی لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ نے قتل کر دیا ہے۔ اسے غسل دینے کے لیے مسلمان خواتین کی ضرورت ہے۔ میں اور زیب اس کی گاڑی میں ایک چرچ پہنچے، جہاں لاش رکھی گئی تھی۔ دروازے کے باہر ایک 50 سے 55 سالہ پاکستانی شخص موجود تھا، جس کا چہرہ سپاٹ، پلکیں جھکی ہوئی اور بدن بھاری تھا۔ اس کے ساتھ ایک سفید فام عورت کھڑی تھی، جو بظاہر پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی سختی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بے رحم قسم کی عورت ہے۔ پاکستانی شخص کا نام مستعین تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ زبیری نامی اس لڑکی کو وہ پاکستان سے بطور ملازمہ لایا تھا۔ شام کو وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کسی سیاہ فام بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دو بار اس کے بوائے فرینڈ نے اسے مارا پیٹا بھی تھا اور چند دنوں سے وہ لاپتہ تھی۔ گزشتہ رات اس کی لاش ان کے گھر کے باہر گھاس پر پڑی ملی۔ مستعین اور ان کی بیوی نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ اب وہ اسلامی طریقے سے اس کی تطہیر و تکفین چاہتے تھے، اسی لیے ہماری مدد طلب کی گئی تھی۔ اس چھوٹے شہر میں چونکہ کوئی بڑی مسجد یا مسلمانوں کے لیے غسل میت کا الگ انتظام موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً چرچ کے میت خانے میں لاش رکھ دی گئی۔ میں اور زیب وضو کر کے غسل خانے کی طرف جانے لگی تھیں کہ اتنے میں وہ خونخوار بڑھیا بھی ہمارے ساتھ اندر جانے کو تیار ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ جانے لگی ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ ہماری مدد کرے گی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا اور اسے بتایا کہ مسلمان عورت کو کوئی غیر مسلم نہلا نہیں سکتی، مگر وہ باضد تھیں اور اب بدتمیزی پر اتر آئی تھیں۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا، اس لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیں، میں اس عورت پر مقدمہ دائر کروں گی۔ میری آواز ذرا بلند ہو گئی کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا، تو 8-10 لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے، جن میں ایک مسکین لڑکی بھی شامل تھی۔ وہ بہت غمزدہ لگ رہی تھی، آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ میری دھمکی کا اثر ہوا۔ متین، جو اپنی انگریزی بیوی سے عمر میں چھوٹا تھا، اسے ایک طرف لے گیا اور کچھ سمجھانے لگا۔ لگتا تھا کہ وہ دونوں میری بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اندر چبوترے پر چاروں طرف ڈھکی ہوئی لاش کے درمیان زبیری کا مردہ جسم بھی رکھا ہوا تھا۔ چبوترے کے چاروں طرف کوئی پردہ یا پارٹیشن نہیں تھا اور اسے کور نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے پردے کے لیے درخواست کی تو وہاں موجود منتظم جھلا کر بولا، آخر دوسرے پادری بھی تو میتیں نہلا رہے ہیں، تم کیوں مسئلہ پیدا کر رہی ہو؟ اپنا کام کرو اور چلی جاؤ۔ 2 گھنٹے کا کرایہ ہمیں ملا ہے۔ تب زیب اور میں نے بادل نخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے اس بد نصیب لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ہماری تو سسکی نکلتے رہ گئی۔ یہ کوئی 20-22 سالہ سانولی سلونی لڑکی تھی، جس کے جسم پر جگہ جگہ گہرے نیل کھروچیں تھیں۔ غسل دیتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے جسم کے تو نازک حصوں پر کسی بھاری چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ اسی طرح اس کے گھٹنے کی ہڈی بھی چکنا چور تھی۔
صابن ملا سفید پانی جب اس کے جسم پر سے بہتا تو اس کا رنگ گہرا گلابی ہو جاتا۔ میت کی حالت دیکھ کر ہم تو روتے روتے کلمہ طیبہ پڑھنے لگیں۔ جب زیب نے کفن ڈالنے کے لیے اس کا سر آہستہ سے اٹھایا تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گیند لڑک رہی ہو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی تو ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا اس کو غسل دیتے ہوئے۔ بے حد دکھ اور صدمے کے ساتھ ہم نے اپنی ہم وطن مظلوم پاکستانی لڑکی کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کیا اور بھاری دل کے ساتھ غسل خانے سے باہر آ گئیں۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہی میکسیکن لڑکی جو مسلسل رو رہی تھی میرے پاس آئی اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں زبیدہ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ میرا اس معصوم مرحومہ پر کوئی اختیار نہ تھا اس لیے میں نے اسے اس کے مالک کی طرف اشارہ کیا اور زیب کے ہمراہ واپس اس گھر میں آ گئی جہاں شادی کی تقریب جاری تھی۔ دل پر ایک بہت زیادہ بوجھ تھا اور اس کی شکل آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ ہم ایک مسلمان لڑکی کو آخری غسل دینے کی خاطر یہ تقریب چھوڑ کر آئے تھے مگر خوشی کے اس گھر میں زبیدہ کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ 3 ماہ بعد ایک دن میں اسٹور سے سامان لینے گئی تو وہی میکسیکن لڑکی مجھے نظر آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، وہی لڑکی جو زبیدہ کے غسل کے وقت چرچ میں ملی تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ میں اس کی بہن کے گھر ملاقات کے لیے آؤں یا پھر اسے اپنے گھر بلاؤں کیونکہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ چند روز کے لیے شہر آئی ہوئی تھی۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں مارتھا کی بہن کے گھر اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ لڑکیوں کے کھلونے، خواتین کے کپڑے۔ مارتھا نے بتایا کہ جس زبیدہ کی میت کو ہم نے چرچ میں غسل دیا تھا مارتھا اس کے برابر والے گھر میں ملازمہ تھی۔ زبیدہ دراصل نوکرانی نہیں تھی بلکہ اسے اس کا مالک بیاہ کر لایا تھا جس کا نام متین تھا۔ متین ایک عمر رسیدہ انگریز عورت کا شوہر تھا۔ وہ بوڑھی میم خود کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے وطن جا کر کوئی خادمہ لے آئے۔ اس طرح تو کوئی ساتھ نہیں چلے گی، لیکن اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اسے دھوکے سے اپنے ساتھ لے آیا جو گھر کے تمام کام کاج سنبھال سکے۔ متین پاکستان گیا تو ایک اہم شخصیت کے طور پر اس کا استقبال ہوا اور ایک غریب لڑکی کو جو زبیدہ تھی اس سے نکاح کر دیا گیا۔ لڑکی کے بھائی بہت خوش تھے کہ جب زبیدہ امریکی شہریت حاصل کر لے گی تو وہ انہیں بھی امریکہ بلا لے گی۔ یہ لڑکی نوجوان تھی اور نوجوانی کے اپنے خواب ہوتے ہیں۔ زبیدہ خود بھی امریکہ جانے کے تصور میں کھو گئی تھی۔ نکاح کے بعد متین صاحب دوبارہ امریکہ آئے۔ جس لڑکی نے کبھی ہوائی جہاز کو باہر سے نہیں دیکھا تھا اندر سے کیا دیکھنا تھا، اور اب تو وہ اندر بیٹھ چکی تھی اور امریکہ جا رہی تھی۔ جب وہ شوہر کے ساتھ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اتری تو جھلملاتے بے شمار ستاروں کی باراتیں اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگیں۔ جب وہ شوہر کے گھر کے سجے ہوئے ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھم سے لیٹی کیونکہ وہ تھک چکی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، تو اسے لمبے سفر کے بعد بہت آرام محسوس ہوا، لیکن ابھی اس نے پوری طرح سے سکون کا سانس بھی تو نہ لیا تھا کہ عمر رسیدہ گوری میم اندر سے نمودار ہوئیں اور اپنا تعارف کرانے کے بعد بولی، میں متین کی مسز ہوں، اس گھر کی مالکن۔ تم تھکی ہوئی ہو، ایسا کرو کہ اپنا سامان اٹھا کر میرے پیچھے چلی آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ یہ غریب لڑکیوں کی ایسی کہانی ہوتی ہے جو کہ نہ اپنے شہر کی رہتی ہیں اور نہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی دنیا بسا سکتی ہیں۔ اس نے زبیدہ کو گھر کے آخری کونے میں ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا اور حکم دیا کہ اپنا سامان نکال کر سلیقے سے الماری میں رکھ دو، اب تم یہیں رہو گی۔ خواتین کے کپڑے، لڑکیوں کے کھلونے، یہ کمرہ ہمارے نوکروں کے لیے مختص ہے۔ زبیدہ نے بے بسی سے متین کی طرف دیکھا جو اسے بیوی بنا کر لایا تھا۔ وہ بھی اب اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، اس سے نظریں چرا رہا تھا
کیونکہ اس نے اسے دھوکے سے یہاں لانا تھا۔ ایسا بے جان بے زبان بت بنا کھڑا تھا کہ زبیدہ کو اس کی بے بسی کا احساس کر کے رونا آ گیا۔ اسی شام متین کی مسز نے اسے کام کی ایک لمبی فہرست تھما دی۔ زبیدہ کے دل میں جھلملاتے خوابوں کے ستارے مان پڑ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ نکاح تو بس خانہ پوری تھی، اصل میں انہیں خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک صابر و شاکر لڑکی تھی۔ اپنے غریب والدین کا خیال کر کے اس نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور نوکرانی بن کر وہاں دن گزارنے لگی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا اور زیادہ تر لوگ خط و کتابت سے ہی بات کرتے تھے۔ وہ بھی ایک غریب گھر سے تھی، اس لیے رابطے کے لیے عام پاکستانیوں کی طرح خط و کتابت کا سہارا لیتی۔ وہ اردو میں خط لکھ کر متین کو دے دیتی، جو انہیں پڑھنے کے بعد پوسٹ کر دیتا تھا۔ وہ یہاں کے حالات اپنے گھر لکھ سکتی تھی مگر نہیں لکھتی تھی تاکہ میرے گھر والے پریشان نہ ہو، کیونکہ اگر وہ سب کچھ لکھ دیتی تو یقیناً متین وہ خطوط کبھی پوسٹ نہ کرتا۔ زبیدہ صبح سے شام تک گھر کا کام کرتی، گھر میں لگے کیمرے اس کی ہر حرکت ریکارڈ کرتے۔ ہفتے میں ایک دن گھاس کاٹنے کے بہانے اسے باہر نکلنے کا موقع ملتا اور اس وقت وہ برابر والے گھر کی ملازمہ یعنی کہ مارتھا سے بات کر لیا کرتی تھی۔ گوری میم جو کہ اس کی سوتن تھی مگر اس پر مالکن بنی ہوئی تھی، اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ اس نے زبیدہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ متین کے ساتھ زیادہ کھل کر بات نہیں کرے، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ اگر ایسا کیا تو اسے پاکستان واپس بھجوا دیا جائے گا۔ تبھی زبیدہ سہمی سہمی رہتی تھی کیونکہ ایوی میم بہت کم گھر سے باہر جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر میں آرام کرنا پسند کرتی تھی اور باغ میں چہل قدمی کرتی رہتی تھی، لیکن وہ باغ بھی اسی کے گھر کا حصہ تھا۔ جب متین کو سودا سلف لینا ہوتا یا شاپنگ کا پروگرام بنتا تو ایوا اس کے ساتھ جاتی یا وہ دونوں لمبی ڈرائیونگ پر نکل جاتے۔ ایسے وقتوں میں زبیدہ کو گھر پر تنہا ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ تو اس کو اس کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے ملازمہ بنا کر لائی تھی۔ زبیدہ 5ویں جماعت پاس تھی، اس لیے وہ انگریزی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب متین اور ایوا میم آپس میں بات کرتے تو ان کی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتیں اور اس کے سر سے گزر جاتی۔ گھر میں اسے اس لیے بھی تنہائی محسوس ہوتی کہ اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے اس ملک کے قوانین کا کوئی علم نہ تھا۔ اسے تو فون اٹھانے تک کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی فون اٹھا بھی لیتی تو کیا جواب دیتی؟ سامنے والا ہمیشہ انگریزی میں بات کرتا اور یہ انگریزی نہیں سمجھتی تھی، جو اس کے لیے ایک اجنبی زبان تھی۔ ایک دن شام کے وقت ایوا میم اپنی سہیلی کی سالگرہ میں گئیں۔ آج متین گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے زبیدہ کو تنہا پایا تو اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ زبیدہ بھی اس کے ساتھ باتوں میں مہو ہو گئی۔ آج اس کو پتہ چلا کہ وہ اس کا شوہر ہے، آخر وہ اس کی بیوی کے طور پر ہی تو آئی تھی یہاں۔ 2 دن بعد جب ایوا نے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی تو غصے کے مارے اس کا تو برا ہی حال ہو گیا۔ جب اس نے اس کو باتیں کرتے دیکھ لیا، اس نے متین کو خوب برا بھلا کہا اور زبیدہ کو بھی بری طرح مارا پیٹا۔ ایوا کے غصے کو دیکھ کر متین اتنا ڈر گیا کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ زبیدہ اپنے کمرے میں تھی۔ متین ایوا کے غصے سے خوف زدہ تھا اور لرز رہا تھا کیونکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر کے جیل میں بھجوا سکتی تھی۔ اب متین صبح سویرے ناشتہ کیے بغیر دفتر چلا جاتا اور شام کو آ کر خود ہی کچن سے کھانا نکالتا اور گرم کر کے کھا لیتا۔ کھا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس طرح 3 دن تک اس نے زبیدہ کو اور نہ ہی مارگریٹا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ ایوا میم باغ میں چہل قدمی کے لیے نکلی تو مارتھا نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ملازمہ زبیدہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ ایوا غصے سے بولی، اگر تم نے زبیدہ کے
بارے میں مزید مجھ سے کچھ پوچھا تو میں تمہیں امریکہ سے نکلوا دوں گی یا جیل بھجوا دوں گی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ عورت تھی اور سب پر غصہ کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں غیر قانونی طور پر رہ رہی ہو۔ مارتھا ڈر گئی، مگر ایک رات جب اس نے پولیس کی گاڑی متین کے گھر کے باہر دیکھی تو فوراً باہر نکل آئی۔ گھاس پر زبیدہ بری حالت میں پڑی تھی۔ ایوا نے پولیس کو بیان دیا کہ اس نے 4 دن پہلے اپنی خادمہ کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی، اور اب جب وہ باغ میں چہل قدمی کے لیے نکلی تو زبیدہ گھاس پر اوندھے منہ پڑی تھی، یعنی کہ بے ہوش پڑی ملی۔ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، شاید اس کے کسی بوائے فرینڈ نے اسے زدوکوب کر کے یہاں پھینک دیا ہے، یا کچھ اور واقعہ ہوا ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ پولیس نے زبیدہ کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا، مگر وہ بیچاری راستے میں ہی دم توڑ گئی، کیونکہ اس پر بہت تشدد کیا گیا تھا۔ وہ بیان دینے کے قابل نہ تھی۔ غریب گھر کی روکھی سوکھی کھا کر پلنے والی یہ لڑکی دن رات محنت کرتے کرتے پہلے ہی نڈھال ہو چکی تھی، اور اوپر سے ایوا نے اسے کسی سے سخت چیز سے مارا بھی تھا، اور اتنی مار کھلائی تھی جس کی شوہر کی آس لے کر وہ یہاں تک آئی تھی۔ وہ تو اسے صرف خادمہ بنا کر لایا تھا اور اپنی انگریز بیوی کے دباؤ میں تھا، اور اسے کبھی بچا نہ سکا۔ ساری بات مارتھا نے مجھے بتا کر کہا کہ میں اس کا نام لیے بغیر پوری حقیقت پولیس کو بتا دوں۔ وہ عینی شاہد تھی، مگر پولیس کو یہ سب بتانے سے صرف اس لیے ڈرتی تھی کہ وہ خود امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہ رہی تھی، یعنی کہ وہ بھی ان لیگل تھی۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی شادیاں ایک بڑا مسئلہ ہیں، مگر خدا را صرف امریکہ کے لالچ میں اپنی بچیوں کو یوں کسائیوں کے حوالے نہ کریں، اور دولت کی لالچ میں ان کی جان نہ لیں، ورنہ ان بچیوں کا انجام بھی زبیدہ جیسا ہو سکتا ہے۔ میری کزن کے کچھ قریبی رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے۔ ان سے اس دیس کی ترقی اور سہولتوں کے بارے میں سن کر دل میں خواہش تو پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی کبھی جائیں گے، کہ میں بھی امریکہ جاؤں اور وہاں سکونت اختیار کروں، لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو ملے کہ اگر انہیں لکھنے بیٹھوں تو روح تک کانپ جائے، اور میں ڈرتی تھی۔ بے شک ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی بھی ملک یا شہر اچھائی اور برائی سے مکمل پاک نہیں ہوتا، کہیں کم کہیں زیادہ جرائم ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر اپنے ملک میں ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ وہاں ہمارے ہم زبان، سمجھنے والے اور شناسا لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پہچانتے ہیں۔ لیکن دیار غیر میں جب کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو صحیح معنوں میں غریب الوطنی کے درد سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر زبیدہ اپنے وطن میں ہوتی تو شوہر کے دھوکے سے بچ سکتی تھی، ایوا کی چیرہ دستی دیکھ کر اپنے میکے چلی جاتی، مگر یہاں وہ بالکل اکیلی تھی، تنہا، لاچار، بے زبان اور بے سہارا۔ جب ہم اپنوں سے دور ہوں اور پردیس میں غریب الوطنی کے دکھ سہتے ہوں، تب بہت سی باتوں کے معنی گہرائی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھ آئی ہو تو یقیناً چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔